سبسکرائب جی ایس کی کہانیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمدا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ناظرین، حضور پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد اور روح ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے چاروں آسمانی کتب میں اس عقیدے کو ذکر فرمایا، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی واضح طور پر اس عقیدے ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اور ناظرین، جب اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک ہندو نے سوال کیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کو تفصیلی جواب دیا اور انہی کی کتب سے یہ ثابت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان کی کتب کا حوالہ دے کر ان کے باقاعدہ نام اور ان کی والدہ کا نام اور ان کے چاروں دوستوں کا ذکر، یہ ساری باتیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے انہی کی کتب سے پروف کیے۔ تو آئیے تفصیلی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جی، میرا نام راجندر پرساد شاہ ہے۔ میں ارریہ ضلع کے کرسا کاٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میں دھرم سے اگر پوچھیے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں، میں آنند مارگی ہوں، میں بھاگوت دھرم کو مانتا ہوں۔ اس لیے آج میرے من میں ایک شنکا ہے، جہاں گیتا کہتی ہے دھرمس استھاپنا تھا سمبھوامی جگے جگے، اور مسلمانوں سے سنتا ہوں کہ محمد از دا لاسٹ پیغمبر۔ میرا شک ہے کہ پرماتما اللہ کی سرشٹی انفینائٹ ویبس میں چل رہے ہیں، تو انفینائٹ سمسیایں آگے آئیں گی، تو ہوا محمد دا لاسٹ پیغمبر۔ اگر یہ صحیح ہے تو گیتا کا یہ کرشن کا یہ گھوشنا سمبھوامی جگے جگے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے حوالہ بھگوت گیتا کا، جس میں کرشن کہتے ہیں، انہوں نے کہا سنسکرت میں ترجمہ نہیں کیا، شری کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوگا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئے گا، سمبھوان یوگی ہوگے، ہر یگ میں آئے گا۔ تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن غلط ہے؟ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک کہ آپ نے کہا شری کرشن، میں شری کرشن کی بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے، بالکل غلط نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے، اٹ از دا نیکٹر آف دا وید، وید کا نچوڑ ہے۔ اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں لکھا ہے، کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 7 11 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے، اور کل یگ آخری یگ ہوگا، اور یہ کلکی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اور یہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس، مطلب بھگوان کا نوکر، عربی میں عبداللہ، جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی مطلب امن، شانتی، عربی میں ہوگا آمنہ، جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام۔ وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ، وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے، ان کے 4 قریب دوست ہوں گے، ہم جانتے ہیں 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر،
حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو. ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی ملی غار ہرا میں. ان کو رات کے بعد سب سے پہلے وہی آئے گی. وہ ہی ول مائگریٹ نارتھ ورڈ اینڈ کم بیک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے. یہ ساری نشانیاں جو لکھی ہے کل کے اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا. آخری یگ ہوگا کل یگ. یہ کل یگ ہے بھائی صاحب، یہ کل یگ ہے. اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار، جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا. اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں، وہ کل یگ ہے. اور کل یگ کیا اوتار ہے؟ کل کے اوتار. تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کم از کم 100 حوالے تو میں دے سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8، اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے، کئی جگہ پرانا میں ہے. تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں، پرانا کو لیتے ہیں، کل کی پرانا کو لیتے ہیں اور ایک مانتے ہیں تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے. بھائی صاحب جی بھگوت گیتا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں مانتا کسی کو نہیں ہوں. میں ترک کے بودھک استر پر جو میرا لاجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیے کیا نہیں؟ نہیں، ماننا کا مطلب وہ آنکھ بند کا ماننا. میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں. تو آنکھ کھول کے آپ مانتے ہیں کیا نہیں بھگوت گیتا کو؟ بالکل مانتا ہوں. جو تو ماننے بھگوت گیتا میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو کل کی پرانا میں لکھا ہوا ہے کل کے اوتار، اس میں مانتے ہیں آپ؟ یہ قرآن کی بات نہیں کر سکوں گا چونکہ قرآن کی بات نہیں، پرانا کل کی پرانا قرآن میں کر رہا ہوں. قرآن ہاں. قرآن کے بارے میں پرانکار کا جو کہنا ہے کہ اشٹادش بیاسس بچنم دوے پاپائے پر پیڑنم پنیائے پر ہتنم. اسی طرح کا ہے کہ 18 پران کا ادیش ہے کہ دوسرے کو کشٹ دینا پاپ ہے اور دوسرے کا بھلائی کرنا پنیہ ہے. میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشٹ دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو؟ میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کشٹ دو، قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشٹ مت دو، قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو. اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ، کل کے اوتار پہ. آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں. مجھے کل کی پران کا دھیان نہیں ہے. کل کی پران کا دھیان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے کل کی پران کا دھیان نہیں ہے. تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کے پرانا پڑھو اور یہ جانچ پڑتال کرو کہ کل کے اوتار کون ہیں اور کل کے اوتار کی تحقیق کرو. آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کرو کہ آخری اوتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ. اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے 2 حرفی عہد پر رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مدعی الوہیت کا وجود ناقابل برداشت ہے. اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کی بساط نبوت پر قدم رکھنے کی گستاخی بھی لائق تحمل نہیں. یہی عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ کہلاتا ہے جس پر صدر اول سے آج تک امت مسلمہ قائم رہی ہے. جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایمان و اقرار سے سرشار ہو کر اسلامی برادری میں شامل ہو، ان پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ باغیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی سینہ سپر ہو جائیں اور جھوٹے مدعیان نبوت کی طلسم سامری کو بھی پاش پاش کر ڈالیں. اسی فریضے کا نام تحفظ ختم نبوت ہے اور تاریخ شہادت دے گی کہ امت مسلمہ نے کسی دور میں بھی اس فریضے سے تغافل نہیں کیا.